الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار اور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر انبیاء علیہ السلام کو نبوت فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، سمندر کے اندر جتنا پانی ہے وہ ایک بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار فضل نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے۔ حضرات، آج اس خطبہ جمعہ کے اندر جو عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ رمضان المبارک کے جو مہینے میں قرآن حکیم کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ رب العالمین نے اس کے ترنت نیچے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر اس کے ترنت نیچے اللہ نے پھر رمضان ہی کے تعلق سے دوسری آیت کریمہ ذکر کیا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، کہ انسان اگر بھوکا پیاسا رہ کر اگر دعا مانگتا ہے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں، کہ جس وقت اللہ رب العالمین اور پیغمبر اسلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ روزدار کی بندہ اگر روزے سے ہے، اگر وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ فرشتے اس میرے بندے کے ہاتھ گرنے سے پہلے میں اپنے بندے کو دعا کو سن لیتا ہوں اور اسے معاف کر دیتا ہوں۔ آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک مہینہ ہم رمضان المبارک کے اندر داخل ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے عبادتوں میں اور ہمارے دعا میں کوئی بھی ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے عبادتوں کا معاملہ وہی ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ضربت علیکم الذلۃ والمسکنۃ، کہ ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ مسلمان بھی یہودوں اور نصارہ کے جیسے بدنام ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، ذلیل و خوار رسوا ہو جائیں گے، اور آج وہ رسوائی اور ذلت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو بابرکت بنایا ہے۔ نزول قرآن کی وجہ سے یہ مہینے کو سید السحور قرار دیا گیا ہے، اور قرآن کا تو عظمت ایسا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کوئی مجلس شورا بلاتے تھے تو عبداللہ بن عباس کو بھی بلاتے تھے، تو ان سے لوگوں نے کہا امیر المومنین، آپ ہم لوگوں کے درمیان یہ نابالغ بچے کو کیوں بیٹھاتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے ساتھیوں، اے صحابہ کی جماعت، میں عبداللہ بن عباس کو اس لیے بیٹھاتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگا تھا کہ اللہ قرآن تو تو نے اتارا ہے میرے اوپر، لیکن اس کا سمجھ اور بوجھ عبداللہ بن عباس کو دے دے۔ اور عبداللہ بن عباس بہت بڑے مفسر بنے قرآن حکیم کے، تو حضرت عمر فاروق جب کوئی مجلس شورا بلاتے تھے تو عبداللہ بن عباس کو بھی بلاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین، آپ اس نابالغ بچے کو بھی بلاتے ہو؟ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، میں عبداللہ بن عباس کا ذرا چیک کرتا ہوں، یعنی ان کے علم کو ذرا چیک کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں عبداللہ بن عباس، سورہ نصر کے معنی کیا ہے؟ سورہ نصر سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس فوراً پلٹے اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین، اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں اس آیت سے مراد ہم ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس قرآن کے وجہ سے اگر قوموں کو بلند کیا تو اس قرآن کے نافرمانی کی وجہ سے انہیں ذلیل و خوار و رسوا بھی کر دیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں، اور جب وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو ان کا گھوڑا بگڑ رہا ہے، کود رہا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول قرآن کو بند کرتے ہیں، ان کے بغل میں اس گھوڑا بندھا ہوا، گھوڑے کے بغل میں بچہ بھی ان کا لیٹا ہوا ہے، اور آسمان سے جو ہے ایک نور چمک رہا ہے، چاند کے جیسے چمک رہا ہے۔ پھر وہ صحابی رسول قرآن کو بند کرتے ہیں اور بچے کو سائڈ کر دیتے ہیں، پھر قرآن کریم کو پڑھنے لگتے ہیں۔ پھر گھوڑا ان کا بگڑ رہا ہے، کود رہا ہے۔ مثلاً 3 واقعہ یہ پیش آیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول آج کی رات میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ اے اللہ کے رسول میں قرآن کو پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا بگڑ رہا تھا۔ اے اللہ کے رسول، اور آسمان پہ ایک چاند مانند چمک رہا تھا، بہت روشن ہو رہا تھا، اور وہ زمین کی طرف آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول اس صحابی سے کہتے ہیں، میرے صحابہ کاش تو نے قرآن کو بند نہ کیا ہوتا، تیرے قرآن کو اللہ رب العالمین کے فرشتے سننے آئے تھے۔ تو یہ قرآن حکیم کا مقام ہے۔ تو اور اس مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو منکرین زکوٰۃ نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، روزہ تو رکھیں گے، حج تو کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر جو انسان اگر یہ کہے گا کہ میں رسول کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو ابوبکر صدیق ان سے جنگ کرے گا، جہاد کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے امیر المومنین صدیق اکبر، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، چند دن ہوئے ہیں، اے ابوبکر صدیق صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، عمر جب تم جوان جاہلیت میں رہتے تھے تو تمہارے اندر بہت تیز رہتی تھی، اے عمر فاروق جب اسلام قبول کر لیے تو بزدل بن گئے۔ اے فاروق اعظم، اگر کوئی شخص میرے بیوی اور بچوں کو کوئی قتل کر دے، اور قتل ہی نہیں بلکہ کینا کر ڈالے، تو ابوبکر صدیق کو وہ گوارا ہے، لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ وہ محمد کے دین میں ذرہ برابر اگر اضافہ کر دوں تو مجھے وہ برداشت نہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو انسان زکوٰۃ نہیں دے گا، ابوبکر صدیق اس سے جنگ کرے گا، جہاد کرے گا۔ موطا امام مالک کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ 3 شخص، بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے کہ 3 شخص، وہ ایک تھا کوڑ کا مریض تھا، دوسرا گنجا تھا، اور تیسرا آنکھ سے نابینا تھا۔ یہ اپنے ذلت اور رسوائی میں پڑے ہوئے تھے، دنیا انہیں دھتکار رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بے پناہ دولت دیا، اور دولت دینے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، کوڑ کے پاس آتا ہے اور گنجے کے پاس آتا ہے، اور کہتا ہے میرے بھائی نے سنا تھا کہ تم پہلے بہت غریب تھے، اور تمہیں اللہ رب العالمین نے یہ بے پناہ دولت دیا ہے، تو اللہ رب العالمین کے راستے میں کچھ خرچ کرو۔ کہا کس نے کہا کہ اللہ نے دیا ہے؟ ارے یہ تو ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ کہا کہ بھائی میں سنا تھا کہ تم پہلے بہت مسکین تھے، اور دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کی نظر سے دیکھتی تھی۔ کہا ارے بھائی کون تم سے کس نے کہہ دیا؟ ارے ہم خاندانی ہی رئیس ہیں، خاندانی مالدار ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اچھا تم اگر جھوٹ بول رہا ہے تو تو جیسے تھا ویسے ہی ہو جا۔ چنانچہ وہ گنجا انسان پھر واپس ویسے ہو گیا، اور جو کوڑ کا مریض تھا واپس وہ اپنے اسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور وہی فرشتہ جب نابینا شخص کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میرے بھائی میں سنا تھا کہ تم بہت سال پہلے تم آنکھ سے نابینا تھے، تم ذلت اور رسوائی میں اپنے پڑے ہوئے رہتے تھے۔ جب نابینا شخص فرشتے کے زبان سے یہ الفاظ سنتا ہے، زاروں قطار رونے لگتا ہے، کہتا ہاں میرے بھائی
میں نابینا تھا اور میں دنیا مجھے ذلت اور رسوائی کی نظر سے دیکھتی تھی، لیکن میرے رب کا یہ فضل ہوا کہ میرے رب نے مجھے بے پناہ دولت دیا۔ کہا بھائی تو کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ کہا ہے میرے بھائی جاؤ، میرے ادھر خیمے میں بکریوں کا، اونٹوں کا بہت بڑا ریوڑ ہے، اور تمہیں جتنا چاہیے اتنا تم لے کر جا سکتے ہو، اور جو بچے گا وہی میرا مال ہوگا۔ تو جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں ان کے مال میں اللہ رب العالمین برکت پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو تمہارے باپ دادا عزیز اقارب کما کے رکھے اس میں روزی دو، ایسا تو نہیں کہا۔ کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے روزی تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اس کے مطلب امیر ہو، غریب ہو، کلاس ہو، مفلس ہو، سب بھکاری ہیں اللہ کے نظر میں۔ اللہ کے نظر میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے۔ آج انسان عالموں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالموں کا مقام اتنا بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان علم دین حاصل کر لے اور صرف اس ارادے سے حاصل کرے کہ مجھے محمد کے مسلک پہ بیٹھ کر حق بات کہنا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ انسان چلتا ہے تو اپنے پیروں کے اوپر نہیں چلتا ہے بلکہ فرشتوں کے پر پہ چلتا ہے۔ آج ہم اس دین کو، اس علم کو ہم نے معمولی دین سمجھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ رکھا کہ ہم لوگ اگر دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر اگر اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر پا رہے، خوش نہیں کر پا رہے، تو مطلب کیا ہے بھوکا مرنے سے؟ اللہ رب العالمین کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اس درخت کے قریب مت جاؤ، لیکن نافرمانی ہوئی، چلے گئے۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اپنے رب کو پکار رہے، کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب غلطیاں ہم کرتے ہیں، معاف تو کرتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اور وان لم تغفر لنا، اے اللہ رحمت کی امید تجھی سے لگائے بیٹھے، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا کے ہاتھ دعا سے ابھی نیچے نہیں اترے تھے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کیا۔ تو یہ ان کی دعا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کا بیٹا ان کے نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ انا ابنی من اہلی، اے اللہ تو میرے اہل کو بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نوح، اللہ کے منکر کے لیے اپنے دل کے اندر رحم رکھتے ہو، اپنے دل کے اندر محبت رکھتے ہو؟ اے نوح جو تیرے رب کی توحید نہیں مانتا ہے، اے نوح جو تیرے نبوت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل و عیال سے نہیں۔ اور اے نوح اگر تو دوبارہ اسے اولاد کہے گا یا دوبارہ اسے بیٹا کہے گا تو اے نوح تیرے نبوت کو چھین لیا جائے گا۔ تو یہ انبیاء اور رسول اپنے آپ کو کس قدر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے۔ آج ہم دعا مانگتے ہیں، نظر کہاں ہے، نشانہ کہاں ہے؟ ہم سوچتے ہیں اگر مسجد میں نہیں ملا تو کسی مزار کے اوپر مانگ لیں گے، کسی درگاہ کے اوپر مانگ لیں گے، لیکن نبیوں نے اور صحابہ نے کس سے مانگا؟ انشاءاللہ بھی اس خطبہ جمعہ میں تذکرہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے خلیل الرحمن کہا، انہیں آگ میں نمرود انہیں آگ میں ڈالنے والے ہوا کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے ابراہیم اگر تم کہو تو اتنی تیز ہوا چلاؤ کہ آگ کو لے کر جا کر پہاڑ کے جانب پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے اس حال کو میرے رب کو پتا ہے؟ کہا پھر جانے دو، رب ذوالجلیل جانے، اس کا بندہ خلیل جانے، مجھے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بارش کا فرشتہ ہے، کہا ابراہیم اگر تم کہو تو اتنی تیز بارش برساؤ کہ اس آگ کو بجھا دو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے حال کو رب کو پتا ہے؟ کہا پھر جانے دو، رب ذوالجلیل جانے، اس کا بندہ خلیل جانے۔ اور جب جھولے پہ بٹھا دیا گیا ہے، آگ میں پھینکنے والے ہیں، مسلمانوں تم وسیلے کی بات کرتے ہو۔ آج ابراہیم کے پاس وسیلہ چل کر آ رہا ہے، ابراہیم کے پاس فرشتے چل کر آ رہے ہیں،
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے زندہ فرشتوں تک کے وسیلہ نہیں دیا، حکم ہوتا اللہ رب العالمین کے طرف سے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ، یا نارو، اے آگ میرے بندے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے ٹھنڈی نہیں کہا تھا، کہا بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہ دعا ہے۔ خود اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ بدر کے میدان میں اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو پکارا۔ 17ویں رمضان کو بدر ہوئی اور 16 رمضان کو رات میں تہجد کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دربار میں سجدہ سجود ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو نے جو وعدہ کیا تھا، اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر دے، اے اللہ ان کافروں کو ذلیل و خوار رسوا کر دے۔ اور بدر کے میدان میں جب مسلمانوں کے تعداد کو جوڑا گیا تو 313 مسلمان آئے، یہاں تک کہ منافقین جو تھے ثم نعوذ باللہ کہتے تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بدر کے میدان میں کہتے ہیں کہ میرے صحابہ تم میں سے کسی اور کو ہٹنا ہے تو ہٹ جاؤ، اگر سب لوگ ہٹ جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ محمد اکیلے اللہ کے دشمنوں کے اوپر غالب آ جائے گا۔ سعد بن وقاص ایک صحابی آگے بڑھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم سب ہٹ جائیں گے تو آپ کیا کریں گے اکیلے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر سب ہٹ جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ میں اکیلے کفار اور مشرکین سے جنگ لڑ رہا ہوں۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ وہ سعد ہے کہ دنیا اپنے ماں باپ کو قربان کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں سعد کے اوپر۔ وہ سعد اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم جنت کو نہیں دیکھے ایمان لائے، اے اللہ کے رسول ہم جہنم کو نہیں دیکھے ایمان لائے، اے اللہ کے رسول ہم اللہ کو نہیں دیکھے ایمان لائے، اے اللہ کے رسول اگر آپ کہے کہ اس پہاڑی سے تم چھلانگ لگا دو تو اے اللہ کے رسول ہم اس پہاڑی سے چھلانگ لگا دیں گے، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے چوچلا بھی نہیں پوچھیں گے۔ اور 313 مسلمان کون ہیں؟ وہ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، وہ بخار کے ستائے ہوئے، وہ سے لڑنے آئے ہیں 313 1000 کفار لڑنے آئے ہیں 313 سے، وہ بھی بڑے بڑے جرنیل تھے، بڑے بڑے کرنیل تھے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدہ سجود ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لم توبۃ بعد اليوم قط، اے اللہ یہی 313 مسلمان ہیں جو تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اے اللہ آج یہ 313 اگر ہلاک اور برباد ہو گئے، اے اللہ اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی اللہ اللہ تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کے پیٹھ پہ ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول آپ دم مت کرو، اللہ آپ کے دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اپنے سر کو اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں ابو بکر حاجہ جبریل، حاجہ جبریل، اے ابو بکر اللہ رب العالمین اس بدر کے میدان میں فرشتوں کا نزول کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بدر کو کس طریقے سے فتح کیا کہ 313 مسلمان تھے جو ہجرتوں کے ستائے تھے، جو یہاں اپنے وطن آبائی وطن کو بھی چھوڑ دیے، اور یہ تو عام حدیث ہے کہ وہ مسلمان سے یہ کفار بائیکاٹ کر لیے تھے، درخت کے پتے چبا چبا کے وہ بیچارے اپنی زندگی میں گزر بسر کرتے تھے، لیکن ان سے لڑنے آئے تھے بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے کرنیل لڑنے آئے تھے۔ تو یہ نبی تھے، یہ رسول تھے، کیا صحابہ کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، لیکن وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ وہ دعا مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزدار بندہ جب تک افطار نہ کر لے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ مسجد میں رہو دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے، مروا میں دعا قبول ہوتی ہے، مسجد نبوی پہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ سب مقام مقدسہ ہے، یہ چھوڑ کر ہم ان کے للو پنجی کے پاس بھاگ رہے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خولہ ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت دیر تک گفتگو کر رہے ہیں، تو اور صحابی نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اس عورت سے اتنا دیر سے گفتگو کر رہے تھے، کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ ساتھیوں، یہ وہ خولہ ہیں کہ جن کی دعا، جن کی آواز اللہ رب العالمین ساتویں آسمان پہ سن لیا، تو فاروق کون ہوتا ہے کہ جو اس عورت کا آواز، اس عورت کا بات نہ سنے؟ وہ خولہ ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی شخص کہہ دیتا تھا کہ تو میرے ماں کے طریقے سے حرام ہے، تو وہ اپنے ماں کے طریقے سے اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان کے شوہر اوس ابن ثابت نے انہیں کہہ دیا کہ تو میرے ماں کے طریقے سے حرام ہے، چنانچہ وہ عورت صحابہ اکرام کے پاس آتی ہے، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، زندہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں دین میں راستہ نکالنے والے؟ چنانچہ بی بی تم جاؤ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ عورت جب اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے ماں کے طریقے سے حرام کر لیا ہے، اے اللہ کے رسول میرے لیے راستہ نکالو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بی بی میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ ہے۔ وہ عورت ضد کرتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اے اللہ کے رسول میں کس کے پاس جاؤں گی؟ اے اللہ کے رسول میں اپنے بچوں کو کہاں سے کما کے کھلاؤں گی؟ اے اللہ کے رسول میرے پاس، اے اللہ کے رسول میرے لیے کوئی راستہ نکالو۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھا پکڑ کر اٹھا دیتے ہیں، ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے، کاندھا پکڑ کر اٹھا دیتے ہیں، کہتے بیوی میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ چنانچہ وہ عورت جب سامنے مسجد نبی دیکھتی ہے، جاتی ہے 2 رکعت مسجد نبی میں نماز پڑھتی ہے اور اللہ رب العالمین سے رو رو کر دعا کرتی ہے، کہتی ہے اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کے طریقے سے حرام کر لیا ہے، اے اللہ میرے ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اے اللہ میں کس کے پاس جاؤں؟ اے اللہ میں اپنے بچوں کو کہاں سے کما کے کھلاؤں؟ اے اللہ تو میرے لیے راستہ نکال دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حضرت خولہ کے ہاتھ ابھی دعا سے نیچے نہیں اترے تھے کہ جبریل علیہ السلام سورہ مجادلات لے کر نازل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ کے رسول جو عورت آپ سے ابھی لڑ رہی تھی، جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اللہ کے رسول اللہ نے اس عورت کے لیے راستہ نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو ماں کے طریقے سے حرام کر لے تو اسے 60 روزے رکھنا پڑے گا، یا اسے 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا اسے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین کس قدر سن رہا ہے، ہماری بھی سنے گا، لیکن شرط کیا؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ ایمان کے ساتھ دعا مانگے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جنگ قادسیہ کے اندر مسلمان 1300 مسلمان ہیں اور کفار قریب 2 لاکھ کے قریب ہے کفار۔ یہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے سپہ سالار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہیں اور عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت سعد پوچھتے ہیں کہ یہ ساتھیوں دشمن آج نئی چیز لے کر کے آیا ہے۔ کہا کمانڈر دشمن آج ہاتھی لے کر آیا ہے۔ کہا یہ ہاتھی کے پیر میں کیا ہے؟ کہا کمانڈر یہ ہاتھیوں کے پیر میں دشمن جو ہے زنجیر باندھ کر لائے ہیں کہ اس زنجیر کی جب چھنک، زنجیر کی آواز جب گھوڑے دیکھیں گے تو بدک جائیں گے۔ کہا سعد نے کہا کہ یہ ایرانی پاگل ہے، وہ زنجیر گھوڑوں کے لیے لائے ہیں کہ گھوڑے دیکھیں گے بدک جائیں گے اور محمد کے غلام دیکھیں گے تو محمد کے غلام کو کوئی بدکا نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر خطبہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی کون ہے جو رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے چہرے کے اوپر ابھی موچ بھی نہیں آیا ہے، وہ کہتے ہیں سعد ہم اپنے رب سے ملاقات کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ کہا کہ ابھی تم تو دنیا کی لذت نہیں چکھا ہے، تم کیسے دشمن سے لڑو گے؟ کہا سعد ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑیں گے، شہید ہو جائیں گے، جنت میں تمام لذتوں کو ایک ساتھ چکھ لیں گے۔
اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جب وہ بچے کود گئے میدان جنگ میں تو ہاتھی والے کہتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں ساتھیوں سب سے پہلے تم ہاتھیوں کے سوئوں کو کاٹنا اور ایرانیوں سے کہہ دینا کہ یہ تو تم ہاتھی لے کر آئے ہو، اگر محمد کے غلام کے سامنے پہاڑ کھڑا کر دیا جائے تو محمد کے غلام پہاڑ سے بھی ٹکرا جائیں گے۔ اور جب وہ بچے جنگ کے اندر کود گئے، ہاتھی والے کہتے ہیں کہ ہم تیر چلا چلا کر تھک گئے لیکن تیر کھانے والے نہیں تھے، کیوں؟ انہیں جہاد کا شوق تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ہرقل بادشاہ سے جب جنگ ہوئی تو مسلمان 30,000 مسلمان ہیں اور کفار کی طاقت 2 لاکھ کے قریب ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنے 30,000 فوج کو ناکافی نہیں سمجھتا ہوں، لیکن کیا اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانا چاہیے؟ ساتھیوں نے کہا حضرت اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانا، میں یہ نہیں کہتا ہوں 30,000 ناکافی ہے، لیکن آپ امیر المومنین کے پاس، فاروق اعظم کے پاس خط لکھیے اور کہیے کہ مدینہ سے کچھ فوج کچھ سپاہی یہاں بھیج دے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خط کو قاصد لے کر پہنچتا ہے، ایسا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیٹر کو اس خط کو پڑھتے ہیں تو صحابہ کے اندر مایوسی سناٹا چھا گیا کہ مدینہ کے اندر کوئی فوج ہی نہیں ہے، مدینہ کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور مدینہ کے اندر وہ 80-90 سال کے بوڑھے موجود ہیں کہ جن کی کمریں جھک چکی ہے، جنہیں تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر مایوسی، کہتے قاصد رک جا۔ فجر کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد کہتے ہیں قاصد تو رک جا اور کاغذ لاؤ قلم لاؤ، لکھو کہ اے خالد تو مجھ سے سپاہی مانگا تھا، میں تجھے وہ سپاہی دوں گا جسے کوئی شخص انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ صحابہ آپس میں حیران و پریشان ہو گئے کہ رات میں کون سی فوج آ گئی اور حضرت عمر فاروق بھیجیں گے کس کو؟ کہا ساتھیوں تم میں سے طلحہ زبیر موجود ہیں؟ ہاں امیر المومنین میں موجود ہوں۔ کہا تم جاؤ اپنے جنگ کے ہتھیاروں کو پہن لو، جنگ کے سامان کو پہن لو، میں تمہیں خالد بن ولید کے پاس بھیج رہا ہوں، سیف اللہ کے پاس بھیج رہا ہوں، اللہ کے گروہ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ ساتھیوں نے کہا امیر المومنین یہ 2 آدمی سے کیا ہوگا؟ وہاں دشمن 1.25 کے قریب ہیں، 2.5 کے قریب دشمن ہیں، اور تم یہ 2 آدمی سے کیا ہوگا؟ کہا ساتھیوں یہ تم 2 آدمی کو کمتر سمجھتے ہو؟ میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میدان احد کے اندر جب تینوں کی بارش ہو رہی تھی تو طلحہ اپنا سینہ لے کر نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ طلحہ تو بیٹھ جا۔ طلحہ نے کہا اللہ کے رسول میرے جسم کے اندر جب تک ایک بھی تیر کھانے کی طاقت موجود ہے، اللہ کے رسول اگر میرا پورا سینہ تیر سے بھر جائے گا تو اللہ کے رسول میں اپنے پشت کو پیچھے کر لوں گا، لیکن اللہ کے رسول میں ہٹوں گا نہیں۔ امام کائنات کہتے ہیں کہ یہ طلحہ تجھ سے محمد راضی ہے، محمد کا رب تجھ سے راضی ہے، یہ طلحہ اللہ رب العالمین تجھے جنت دے کر رہے گا۔ اور جبیر تو وہ جبیر تھے کہ جب یہودیوں نے آپ کے اوپر سب خور مارنے کا ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سطح ہستی سے ختم کر دیا جائے گا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پیر ہے جو میرے گھر کی حفاظت کرے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے گھر کی حفاظت، اس کی محل کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کرائے گا۔ تو جبیر اٹھے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے گھر کی حفاظت میں کروں گا، اور اللہ کے رسول جب تک میرے جسم کے اندر ایک قطرہ خون موجود ہے اللہ کے رسول میں آپ کے دروازے کی حفاظت کرتے رہوں گا، اور اللہ کے رسول کوئی بھی کافر جب تک میرے لاش کو روک نہ دے تب تک آپ تک نہیں پہنچے گا۔ امام کائنات کہتے ہیں جبیر تجھ سے محمد راضی ہے، محمد کا رب تجھ سے راضی ہے۔ اور یہ جب دونوں ذلیل القدر صحابہ پہنچتے ہیں، جنگ کے میدان میں پہنچتے ہیں، حزب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے گروہ کے پاس پہنچتے ہیں، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس لیٹر کو پڑھتے ہیں تو چہرے پہ خوشی ظاہر ہوتی ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ 70,000 لاشوں کو دشمن چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، یہ 2 آدمی سے تھا۔ انسان اپنے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
یہ والی اگر صفت پیدا کر لے گا تو انسان کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوگا۔ آج ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ یقین نہیں رکھتے، مانتے ہیں اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے باپ مانتے آئے، ہمارے دادا مانتے آئے، لیکن یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا، ایسے ایسے بردخت پڑے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں اور مسجد کے اندر سب سے پہلے آ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تم اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہو، یہ منافقین جیسے صفت۔ ایک واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہوا، اور وہ جھگڑا اتنا بڑھ چکا کہ فیصلہ اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول دونوں کے بات سننے کے بعد مسلمان سے کہتے ہیں گواہ پیش کرو۔ بہرحال مسلمان گواہ نہیں پیش کر سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتے ہیں جو رسول کو نہیں مانتا ہے، یعنی یہودی کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں۔ بہرحال یہ شخص جو ہے مسلمان ہی، تاکہ اسی مدینہ کے اندر ایک اور فیصل رہتے ہیں جنہیں دنیا فاروق کہتا ہے۔ کہا چلو جب تمہارے نبی فیصلہ کر چکے ہیں تو تم کسی کے پاس چلو، ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے۔ بہرحال یہ دونوں جب پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے وہ شخص کہ فاروق اعظم آپ تھوڑا جو ہے میرے یہ مسئلے کو حل کر دیجیے۔ کہا بیٹھو، یہودی بڑے چالاک ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے سب سے بڑے بدماش قوم اگر کوئی ہے تو یہ یہودی قوم ہے، یہ مسلمان سے کبھی وفا نہیں کر سکتی ہے۔ کہا، یہودی نے کہا کہ یہ فاروق تمہیں معلوم ہے کہ یہ فیصلہ جو لے کر میں آیا ہوں اس فیصلے کو تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں۔ فاروق حیران و پریشان ہو گئے کہ جب میرے نبی نے فیصلہ کر دیا تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہا بیٹھو، کہا میں فیصلہ کروں گا وہ مانو گے؟ کہا ہاں امیر المومنین، میں سینے پہ ہاتھ مار کر کہتا ہوں میں آپ کے فیصلے کو میں مانوں گا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ اندر گئے، اندر سے تلوار لائے اور اس مسلمان منافق کے گردن کو تن سے جدا کر دیے۔ بہرحال مدینے کے اندر ہنگامہ ہو گیا کہ بہت بڑا متقی تھا، بہت بڑا پرہیزگار تھا، فاروق نے اسے قتل کر دیا۔ مقتول کے گھر والے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے قتل کا بدلہ قتل چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے بدلے کچھ اجرت لے لو، کچھ 100 اونٹ لے لو، یہاں تک کہ 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوئے، لیکن اس کے گھر والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں صرف قتل کا بدلہ قتل چاہیے۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بات آئی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہہ رہے ہیں یہ مسلمان ہے، مجھے میرے کبریائی کی قسم ہے، یہ مسلمان نہیں، یہ منافق ہے، یہ مسلمان نہیں کافر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کبریائی کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ اگر یہ مومن ہوتا تو آپ کے فیصلے کو بلا چوچلا تسلیم کر لیتا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اگر یہ مسلمان ہوتا تو آپ کے فیصلے کو دل و جان تسلیم کر لیتا، یہ فاروق کے پاس نہیں جاتا۔ بتاؤ جو فاروق کے پاس گیا تو رب کے زبان سے وہ کافر ہے، تو آج ہم ان کے پاس مسئلہ لے کر جاتے، ہم کیسے مسلمان ہو گئے؟ جن کی نیکیاں اتنی ہے، فاروق کی نیکیاں اتنی ہے کہ امام کائنات نے کہا کہ 7 آسمان کے ستارے گر سکتے ہو لیکن فاروق کی نیکیاں نہیں گنی جا سکتی۔ وہ انسان اگر فاروق کے پاس گیا تو انسان کافر ہے، تو ہم آج کسی دوسرے کے پاس جو مسئلہ لے کر جاتے ہیں، قرآن اور حدیث موجود ہے اور ہم قرآن اور حدیث چھوڑ کر دوسرے کے پاس جا رہے ہیں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ہم تقلید کس کی کریں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا یہ نادانو، رب کا قرآن موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی حدیث مبارکہ موجود ہے، اور وہ ہونے کے باوجود تو کسی کی تقلید کی بات کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ اکرام نے لوہا مانا، اور آج ہم وہی چیز ہم بھی پکڑیں گے۔ قرآن اور حدیث، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی جس طریقے سے اطاعت کر رہے ہو، اگر تم کسی دوسرے کی اطاعت کرو گے تو ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ تمہارے عملوں کو باطل کر دے گا۔
اللہ کو تمہارے نماز روزے سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ اور اسی کے ساتھ میں اپنے واقعے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم جميع مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب